آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس پہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر کل کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر کابینہ کے اراکین کوئی تجویز دیتے ہیں تو یہ بیان اتنا سنجیدہ ہے کہ کل کوئی حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ کوئی قانونی کارروائی کرے؟ جی ہاں، اس تمام چیزوں پہ غور ہونا چاہیے، قانونی کارروائی بھی، کیونکہ یہ بیان کوئی، یہ تو دیکھیں نا ملک کے مفاد کے خلاف ہے، ہماری دوستی ہے۔ ابھی وہ جو آئی ایم ایف سے ہمیں قرضے کا $7 بلین کا جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس میں سعودی حکومت کی بہت سپورٹ ہے پاکستان کو، جس کی وجہ سے ہمیں وہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو ابھی یہ تو باتیں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس میں قانونی کارروائی کیا پوزیشن پاسبل ہے۔ اچھا، وہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کریں، یا جو دیگر قیدی ہیں یا ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس لیں، یہ مطالبات تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطالبات حکومت کے ہاتھ میں ہیں کہ عدالتی، کیونکہ وہ کیسز تو عدالتوں نے دیکھنے ہیں، تو پی ٹی آئی کے مطالبات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یا بات اگر ہو تو پھر کس نقطے پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو توشہ خانہ کیس 2 تھا، اس میں تو ضمانت ہو گئی بانی پی ٹی آئی کی، تو عدالتیں تو انصاف کرتی ہیں نا، عدالتوں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ اگر کوئی کیس باقی رہ گیا ہے تو اس میں بھی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، اور بجائے کہ احتجاج کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپس میں اور رنجش بڑھے گی نا۔ اور ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ احتجاج کی پالیٹکس کر رہے ہیں، تو اس میں کون سے ملک کا مفاد ہے؟ اور یہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، بیٹھ کے ہی گفتگو سے اور ڈائلاگ سے ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ صاحب، یہ جو امریکی الیکشن کے بعد حکومت کوئی دباؤ تو محسوس نہیں کر رہی کہ کل امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آ جائے گا یا کوئی کال آ جائے گی یا کوئی دباؤ ہوگا؟ ایسی کوئی صورتحال تو حکومت محسوس نہیں کر رہی؟ حکومت نے تو بار بار کہا ہے، امریکن گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن نے بار بار کہا ہے کہ ہم تو پاکستان کے یہ انٹرنل معاملات ہیں، ان کی کورٹیں دیکھ رہی ہیں، اور ہم ان معاملات میں کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، ان کا اگر کہیں سے کوئی فرض کیجئے ان کی سینٹ سے کوئی ممبروں نے کہا ہے تو ایک اپنا ہر ایک کا ممبر کا انڈیویجول رائے ہوتی ہے، اس کے کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی کسی پہ۔ ہماری اپنی اسمبلی میں یا سینٹ میں کئی ریزولوشن پاس ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی ملک کے خلاف بیان دے دیں گے تو اس ملک پہ وہ بائنڈنگ ہوگی۔ وہ بات ہمارا خود مختار ملک ہے، اور ساورینٹی کا احترام ساری دنیا کرتی ہے، تو اس لیے اس کا کوئی دباؤ میں نہیں محسوس کرتا کہ کسی قسم کا دباؤ ہے۔ ہاں، لیکن سر آپ اس سے پہلے بھی سر منسٹر بھی رہے ہیں شیخ صاحب، اور آپ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، فائنانس کے ایشوز پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں کہ ایک دن اسلام آباد کو بند کریں یا ملک کو بند کرنے سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جو موٹر ویز بند ہیں، اسلام آباد بند ہے، مارکیٹس بند رہیں گی 1 یا 2 دن، آپ کے مطابق ایک دن یہ تمام چیزیں بند ہونے سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ملک کی بہت بڑا نقصان ہے، ملک کی اکانومی کا ایگزیکٹ فگرز تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کچھ علاقے بند ہیں کچھ نہیں ہیں ملک کی اکانومی، لیکن بہت ہیوج یہ جو ہے اماؤنٹ کا نقصان ہوتا ہے ایک دن بند ہونے سے۔ ہر قسم کی ٹریڈ اور ہر قسم کی ایکسپورٹ امپورٹ اور انڈسٹری وہ بندش ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ہر پارٹی کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے جو ریت بنا لی ہے نا، جو پولیٹیکل ہم اختلافات کو اس نیچ پہ لے آتے ہیں کہ جا کے سیدھا ڈی چوک پہ جاؤ اور اسلام آباد بند کر دو، یہ کوئی کسی پارٹی کو بھی لیب نہیں دیتا، اور یہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور وہ صاحب رائے ہے کہ کیا تعلق ہے اس کا، پالیٹکس کرنی ہے کسی ایک جگہ پہ مقام پہ، کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو کر لے۔ میں نے خود جاپان میں جا کے دیکھا ان کا احتجاج، وہ احتجاج کر رہے تھے، جب ریڈ لائٹ جلی تو زیبرا کراسنگ میں پورا احتجاج رک گیا، اور پھر جب گرین لائٹ چلی تب، اور ہمارے یہاں تو جو چیز سامنے آتی ہے اس کو توڑ موڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ اور یہ کیا، یہ ملک سے بے وطنی ہے؟ ہاں، لیکن شیخ صاحب آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو کرم میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پر جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی کہا گیا کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ نہیں گئے۔ آج جو ہیں وہ بیرسٹر سیف صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جرگہ جاری ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کہ وہاں پر قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ صوبے پر یا وہاں پر رینجرز بھیجنا، ایف سی بھیجنا یا دیگر اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے یا اٹھا سکتا ہے وفاق؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ کا بیسک ان کا مین شعبہ یا ان کا کام ہے وہ تو یہی ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، صحت کے معاملات کو امپرومنٹ ملے اور تعلیم کی امپرومنٹ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو جا کے بار بار وہاں سے لے کے آتے ہیں پورا قافلہ اور جا کے اسلام آباد چڑھائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کے پی کے سے لے کے آنا ہے، پنجاب میں آ کے جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے. یا خرم کا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے. اور جا کے اس مین کام تو وزیر اعلیٰ کا یہی تھا نا کہ وہاں جا کے ریکٹیفائی کرتے اور وہ معاملات کو سنبھالتے اور اپنے صوبے کو بہتر کرتے. آج دیکھیے 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے، وہاں کیا چیز بہتر ہوئی ہے؟ کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ بہتر ہوئی ہے؟ لیکن شیخ صاحب پھر آپ کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ صاحب مسلسل یہ کر رہے ہیں تو پھر وفاق کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ سی ایم کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ وفاق کے پاس بالکل آپشن ہے، لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ ان کو سمجھ آئے، ان کو سمجھانے یا کنونس کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ دیکھیے آپشنز تو موجود ہوتے ہیں، لیگلی ہے، لیکن اس سے اگر رفٹ کو اور بڑھنا ہے کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ڈائلاگ سے، چونکہ میں تو مفاہمت کا اور اسی کا کو بلیو کرتا ہوں. میرے خیال میں اس سے ایک معاملے حل نہیں ہوتے جو کہ یہ احتجاج کا جو کہ یہ شروع ہوا ہے جو طریقہ کار، اس سے تو اور رفٹ بڑھتی ہے، اختلاف بڑھتا ہے. آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل سینٹر کے پاس آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ پورے قانونی طور پہ پورے اختیارات ہیں، لیکن میں ایڈوائزیبل حتی الامکان یہ سمجھوں گا کہ جو ملک کی ہماری صورتحال ہے اس میں آپس میں پولیٹیکل پارٹیوں کو، جو کہ سارے محب وطن پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں، تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کو آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. نہیں تو ہمیشہ یہی بات ہوگی کہ پولیٹیشین جو ہے وہ ان کو حل ہی نہیں کر سکتے، پھر تو اور ٹھیک ہے معاملے ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہوں، لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر وفاق کے پاس آپشنز آپ بتائیں گے کہ کون کون سے آپشنز ہوں گے؟ کیا گورنر رول بھی پھر ہو سکتا ہے اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو؟ دیکھیے میں اس وقت اس بات میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آل آؤٹ کوشش کرنی چاہیے، اس پہ نہیں ابھی غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے مل جل کے ان معاملات کو. اور اس میں 2 قدم سارے پیچھے ہٹے. پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلے دنوں سپیچ کی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، تو مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے یہی کہا کہ ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہٹ کے کوئی فلیکسیبلٹی، لچک دکھانی چاہیے اور مسئلے کو ہر صورت میں وہ ثابت کریں کہ پولیٹیشین میں یہ ایکیومن ہے، پولیٹیشین میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم معاملات کو مل بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. کیونکہ پولیٹیکل لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں لوگوں سے. جی تو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ جو آپشن تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ تو آخری آپشن ہوتا ہے نا، تو آخری جو لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے اس کو اس وقت ڈسکس کرنے کی بجائے ہم یہی طریقہ دیکھیں کہ کس طرح ان کو ہم ڈائیلاگ سے یا امیکیبل وے میں حل کر سکتے ہیں.